اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے. لیکن کہیں کچھ گئی ہے, کہیں کچھ گئی, میں جانتا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں, کہیں کچھ گئی ہے. لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا. وہ چند گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم اتنا مبالغہ نہ کریں, اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے. عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. وہ رسول اللہ کی عقیدتیں, وہ رسول اللہ کی محبتیں, وہ رسول اللہ کا پیار. اللہ اکبر. نبی کا نام لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا, جو فاروق اعظم کے دل میں تھا, جو عثمان غنی کے دل میں تھا, جو مولا علی کے دل میں تھا, جو سعد, سعید, طلحہ, زبیر, ابو عبیدہ ابن الجراح, بلال حبشی, ابو ہریرہ, خالد ابن ولید کے دل میں تھا. اللہ اکبر. یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے. میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں, لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں. اللہ اکبر. اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا, اللہ اللہ, مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے. اور وہاں یزید کا حال یہ تھا. اللہ اکبر. بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر, اللہ اکبر, جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا. تو اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر, کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں, یعنی کہ دین بدلنا, دین کا نام لے کر دین بدلنا, وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز, وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو. بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا. اس نے سفر حج میں بھی سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا. اللہ اکبر. لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا, کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی. اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے. اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے. یہ اس کا نظریہ تھا. وہ بندر چاہتا تھا, آپ کو پتا ہے, وہ بانسری بھی بجاتا تھا, آپ کو پتا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی بات اس کے بارے میں لکھی, لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی. لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی. شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی, اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے, لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو, وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت کرتی ہو, تو اللہ جس کی بات کا اعلان کرتا ہے, جس کی عزت کا اعلان کرتا ہے, جس کی شان و عظمت کا اعلان
کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ اکبر. وہ اتنی گندی گالی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. یہ یزید تھا. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ اکبر, یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا, اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور ہی رہا, بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا. کتوں سے محبت کرنا, بندروں سے محبت کرنا, بانسری کا معاملہ, یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود اور نصارہ تھے. میرے آقا علیہ السلام کے پہلے دیوانوں, ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر, وہ بھی کون سی کرسی, وہ بھی کون سا تخت, وہ بھی کون سی منزل, وہ بھی کون سا مقام, جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے, اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا. اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے. اللہ اکبر. یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا, رنگنا ہوتا, کس قدر جو ہے وہ دین کا شکل بگڑ جاتی. جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا, یعنی مومنوں کا خلیفہ, مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا. امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مخالفت فرمائی, اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا. علی اکبر جیسا جوان خواب و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا. علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا. سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں, حسین اس کو برداشت کر لیں گے. بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں, حسین باغ وہ برداشت ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر, اللہ کے دین کو بدلا جائے, خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے, امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا. جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں. یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا, اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے, اب اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے, تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے, امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا, کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے, رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے, 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو, اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو, حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے, اللہ کا دین ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا. اگر ڈورے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی. حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا. اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں. اس سے پتہ چلا حسینیت آسان نہیں ہے. اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے. میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے, خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے, نرم نرم قدموں پہ لے کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے. اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسین کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے, کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ صحیح, شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ
اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لے لیں، نشہ کو لے لیں۔ اللہ اکبر، 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کر رہے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام اللہ جلوی والے السلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے۔ آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے، اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود زمین میں دھس جائیں گے، زمین کے اندر جو ہے زمین بوس ہو جائے گی۔ آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی، فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے، گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ان کے بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اپنا کرتوت تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے لیے دھرا ہے، وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں، زمینوں میں پھنس جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں، دو گناہ جب علاقوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے، میوزک ہے۔ جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے، راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے۔ بابا مجھے بتاؤ، کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-4 بجے تک میوزک سننے والوں، کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں، تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے، تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات کی جنگ ہو رہی تھی کربلا، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کوئی جب وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا، امام پاک نے پوچھا غازی عباس
سے عباس کیا کر رہے ہیں لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے, ہمیں تلاوت بہت پسند ہے, ہمیں کریا اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے, ذکر اذکار بہت پسند ہے. وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں, کریا وزاری کریں. آپ سے پوچھتا ہوں, امام تو مہلت دے رہے ہیں عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, عبادت کی طرف نہیں آتے. کسی ساتھی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا, مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو, کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے, کب تک جرائم کرتے رہو گے, کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے, کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے, کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے. آخر موت ہے موت, آخر موت ہے موت. جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جس وقت ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اللہ, جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. مسلمانوں بتاؤ, اللہ اکبر, ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں. کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے, وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے, وہ نماز جو اللہ کو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے. کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے. وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے. وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے. وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے. وہ نماز اللہ اکبر, سارے احکامات زمین پر دے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ محبوب دے کے آیا. سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ آپ کے لیے کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کیے جائیں گے. اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے, نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا. آپ مجھے بتائیں, ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا. جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا. آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت نہیں نکالتے؟ اب آئیے آپ سے پوچھوں, امام تو سجدے کی, امام تو اللہ اکبر شہادت کے وقت بھی سجدہ کرتے ہیں. کتنا دردناک وقت ہوگا. اللہ اللہ, جب انسان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ موت کو قریب دیکھتا ہے تو انسان اپنی جان کی فکر کرتا ہے. مگر قربان میرے امام شہید کربلا نے جب آخری وقت آیا تو بھی اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور سر سجدے میں رکھ کر کے بتا دیا اور وہ جان سے محبت ہے لیکن علی کے اپنی جان سے زیادہ سجدے سے محبت ہے. آپ بتائیں تو صحیح. اور اسی نماز سے دور ہے. عاشور میں بھی نماز کرتے ہیں, عاشور میں بھی نماز سے دور رہتے ہیں. آئیے اب اس اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے پوچھوں, اگر قیامت کے دن, توجہ کرنا ان جملوں پر, اگر قیامت کے دن فہرست بنی زانیوں کی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے رہے, توجہ آپ, زانیوں کی فہرست بنی کہ زانی ایک ساتھ کھڑے
رہیں گے تو جس گروپ میں یزید ہوگا اسی گروپ میں زنا کرنے والے بھی تو ہوں گے. دنیا کے اندر بڑی بڑی باتیں ہاں آسان ہے. محشر آپ کی مرضی اور میری مرضی سے نہیں ہوگا. محشر کو محشر کیسے اس لیے ہے کہ وہاں بڑے مقربین بھی نفسی کہیں گے. تھوڑا کسی دل کی فریاد دل کے منہ سے سنو میری قوم کے جوانوں جہنم کا ایندھن بننے نہیں آئے ہو. میری قوم کے جوانوں اللہ کو ناراض کرنے نہیں آئے ہو. امام علی مقام سے جان سے زیادہ محبت کرنے والے میرے سنیوں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا غور کرنا. ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ سوچنا زانیوں کی فہرست بنے گی کہ سارے زانی ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ جہاں یزید ہوگا وہاں زانی لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور نگاہوں کی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے والوں کی فہرست بنے گی کہ جو نگاہوں کو نیچا رکھتے تھے عورتوں کو پاک نظر سے نہیں دیکھتے تھے جن کی نگاہوں میں تقدس تھا وہ سب ایک طرف کھڑے رہیں تو بتاؤ اللہ اکبر نگاہوں کو تحفظ دینے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زنا کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر قیامت میں ایسا ہو گیا کہ بے نمازی ایک ساتھ رہیں اور نمازوں کی پابندی کرنے والے ایک ساتھ کھڑے رہیں تو بتاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بے نمازی. اور جو نمازوں کو تحفظ دیتے تھے وہ اس شہید کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جس نے سر کو سجدے میں قربان کیا ہے. سر سجدے میں قربان کیا ہے. اللہ کسی نے کہا تھا ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں تو پتہ چلا یہ نظریات کی جنگ ہے. یہ نظریات کی جنگ ہے. اب سے پوچھوں جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے بیویاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے اللہ اکبر فوج لے کر جاتا ہے سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ جانتا تھا. آنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے کو پتہ تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے ہوئے وہ شہید ہوں گے. جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے. فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے یہاں ان کے قجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتہ ہے. خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتہ ہے. قجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتہ ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا لیکن یہ حقائق ہے سچائی ہے. امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں بہنیں لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں بیٹیاں لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں بچے لے جا رہے ہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں. کیوں امام گویا کہ بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے. یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاک کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے. اللہ اکبر وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں. سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں. سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائے امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے آخرکار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر باوفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں وفا کا دوسرا نام
शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्ते दारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी। तो हजरत अब्बास ने कहा शिमर तुझ पर भी लानत है और यमान पर भी लानत है, तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको मचाना चाहता है, हमें मचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सवाले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूँ, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ सलूक क्या है? करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का, करबला सीना पीटने का नाम नहीं हमारे दरमियान, हमारे दरमियान करबला उस मुस्तफा की तीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बदर के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है? हमने रस्मी और इसमी करबला को देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आपका हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या? यही ना उसका तलब कर लिया, उसका हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसकी बेटी को रिश्ते आते तो पसंद नहीं आता, आपको नहीं होता। बताइए सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम ये है कि बज़ाहिर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कहें कि पानी पिला दे? इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूँ आप चले जाएं। तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूँ बहन के बारे में इमाम अली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते हैं, खिलाएंगे कहां से? हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है? और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाह अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूँ, हलीमा को भी जानता हूँ, मेरी वो माँ है रज़ाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह, क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता, तो क्या होता है वो जबरदस्ती
زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے. تو شیماء کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا، اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی. اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیماء یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیماء کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے. اکرام دیکھو، احترام دیکھو. ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے. اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی ماں کا منہ اچھا نہیں. تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں. تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی. قوم کی بیٹیاں بھگوڑی تھی. کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی. میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں. وہ کہا میڈیا میں آیا ہے. میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی. اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے. ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے. لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جانتا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے. لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا. وہ چند گئی ہے. لیکن یاد رکھنا، ہم اتنا مبالغہ نہ کریں، اس لیے کہ باتیں ہوتی ہے، حقیقتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں، تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ایک بات کہتا ہوں، لیکن چلے چند گئی تو گئی. ایک بات کہتا ہوں، بہت پورے یقین سے کہتا ہوں، علماء موجود ہیں، میرے مخدوم بھی موجود ہیں، سادات کرام بھی موجود ہیں. اللہ اکبر. جب تک مسلمان بیٹی کو جنت سمجھتا تھا، اس وقت تک ہماری بیٹیاں گھر سے کبھی نہیں بھاگی تھی. جب سے مسلمان نے بیٹی کو بوجھ سمجھا ہے، اب ہماری بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں. اگر جا رہی ہے چند تو بوجھ سمجھا اس لیے جا رہی. بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. بیٹیاں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. بہنیں بوجھ نہیں ہے، جنت ہے. اس لیے ان کی خدمت کرو. کیا لوگوں کو یہ نہیں پتا؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے فرمایا، بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. آپ سے پوچھتا، لوگ کہتے ہیں حضرت ایسا تعویذ دی ہمیشہ برکت رہے. میں نے کہا بیٹی اس تعویذ کا نام ہے قیامت تک برکت رہے. وہ کیسے؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو چاروں طرف سے گھیر کر کہتے ہیں، اے کمزور جان سے پیدا ہونے والی کمزور جان، جس کے گھر میں تو پیدا ہوئی، ہم قیامت تک اللہ کے حکم سے اس کی مدد کرتے رہے. اب بیٹی پیدا ہو
تو مدد یوں اتر رہی ہے اور ہم نے بیٹیوں کو بہت سمجھ لیا. تو امام کربلا میں دیکھو بیٹی سے پیار کتنا کر رہے ہیں. حضرت سیدہ سکینہ جنہیں سکینہ بھی کہتے ہیں. اب میں جو ہے وہ تلفظات کے وہ جو ہے وہ بھول بھلیا میں آپ کو گمانا نہیں چاہتا, جو لوگ کہتے ہیں وہی کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کو سینے پہ سلا رہے کہ نہیں سلا رہے. ایک بیٹی کا مرتبہ کربلا کے خیمے میں امام اپنی بیٹی کو سینے پہ رکھ رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں, چچا بھتیجی کے کہنے پر فرات تک جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ بھائی اپنی بہن کے کہنے پر, امام علی اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی بہن کے کہنے پر وہ سب کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں, جس کو دیکھ کر کے انسان حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہے. کربلا یہ بھائیو, کربلا اب اختتام پہ سن لے ذرا. کربلا رشتوں کی وفا کا نام, کربلا رشتوں کو تعظیم دینے کا نام, کربلا محبتوں کا نام, کربلا احترام کا نام, کربلا تعظیم کا نام, کربلا قرآن کے تحفظ کا نام, کربلا عقیدے کی حفاظت کا نام, اور کربلا حدیث کے صحیح مفہوم کو عملی تفسیر میں پیش کرنے کا نام, کربلا قرآن مقدس کے سانچے میں ڈھل جانے کا نام, کربلا شراب سے نفرت کا نام, کربلا زنا سے نفرت کا نام, کربلا جوے سے نفرت کا نام, کربلا بانسری میوزک اور موسیقی کے مکمل خاتمے کی جود مسلسل کا نام, کربلا سجدوں کے لیے انسان کیا کیا قربانی دے سکتا ہے اس پیغام خاموش کا نام کربلا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں, ہم نے کربلا سے سیکھا کیا؟ وہی گناہ میں مبتلا, وہی جرائم میں مبتلا, وہی بلاؤں میں مبتلا. ایک بات یہ بھی کہہ دوں اختتام پر, خاص طور پر آخر میں بات کرتے کرتے مسلمانوں ایک بات آپ سے کہہ دوں, کربلا تو صحابہ کرام کی قربانیوں کے تحفظ کا نام تھا, لیکن آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو انہی صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے, انہی صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے, انہی صحابہ کو معاذ اللہ یہ اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اہل بیت کا حق کسب کیا. اور وہ لڑکے جو جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آتے ایسے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر بچے بھاگ جاتے ہیں, وہ صحابہ کے کردار پہ بات کرتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے, وہ تو ویسے تھے. میں پوچھتا ہوں, کس منہ سے صحابہ کو تان کرتے ہو, کس منہ سے صحابہ کی عظمت پر انگلی اٹھاتے ہو؟ 2 رکعت پڑھنے کی اوقات نہیں ہے صحیح سے, اور ان کے لیے انگلی اٹھا رہے ہو جنہوں نے دین کے لیے اپنا مال قربان کیا. آج مسلمان کہلانا آسان ہے, لیکن اللہ اکبر اس وقت جب اللہ اللہ مسلمان کہلائے جانے پر, مسلمان بن جانے پر پٹائیاں ہوتی تھی, پتھر مارے جاتے تھے, کوڑے مارے جاتے تھے, چابک برسائے جاتے تھے, بھوکا رکھا جاتا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا. صحابہ اس وقت کے مسلمان ہیں, ان کے ایمان پر یہ قوم کے لڑکے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے جن کو طہارت کے مسائل تک نہیں پتا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جس نے وہ قربانی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اسلام کی مدد کی ہے سب کے احسان کا بدلہ ادا کیا جا چکا ہے, سوائے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایسے لوگوں کو غاصب کہا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو حق طلب کس کا؟ اہل بیت کا. مجھے بتاؤ مسلمانوں, ذرا غور کرو, اس فاروق اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, فاروق اعظم کا کردار پتا ہے؟ فاروق اعظم کا کردار معلوم ہے؟ فاروق اعظم کے کردار کے بارے میں علم ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو وہ سفر یاد ہوگا, آپ وہ سفر جانتے ہوں گے. اللہ اکبر کہ فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے, فاروق اعظم مدینہ منورہ سے چلتے اور مدینے سے چلتے ہوئے بیت المقدس جاتے ہیں. ایک ہی اونٹنی ہے, اپنے جوانوں کی خاص توجہ, ایک ہی اونٹنی ہے, غلام ساتھ میں جا رہا ہے. فاروق اعظم غلام سے کہتے سواری ایک ہے اس لیے ہم یہ کریں گے, سواری ایک ہے یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر آپ بیٹھنا, پھر میں پیدل چلوں گا, پھر تم بیٹھو گے, تم چلو گے, میں بیٹھوں گا. آپ سے پوچھتا ہوں, بیت المقدس تک غلام کو اس طرح لے کر کے گئے کہ نہیں لے کے گئے؟ آپ بتائیں, بولنے سے پہلے تولو
کسی کی بھی بات سن کر کے بکا مت کرو. جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، جو فاروق اعظم ایک غلام کی حق تلفی نہ کریں، وہ فاروق اعظم اپنی آقا زادی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی حق تلفی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، کبھی غور تو کیا ہوتا، کبھی سوچا تو ہوتا، جس سے جو سنا وہی بکنا شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اور اسی کربلا کی بات کرتے ہوئے صحابہ پہ تبرہ کیا جائے، مسلمانوں کیا منہ لے کر کے اٹھو گے؟ جانتے ہیں شفا شریف میں قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، اس کو موت آ رہی تھی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، اللہ اکبر، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا. اس سے پوچھا گیا کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابو بکر اور عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. وہ گستاخ نہیں تھا بلکہ گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھتا تھا. اللہ اکبر. تو جو گستاخان شیخین کے ساتھ بیٹھے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو گستاخی کرے اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے. بندوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. آج یہ بحث چل رہی ہے کہ کون کب ایمان لایا تھا، کون کب ایمان لایا تھا. میں نے کہا کسی نے کبھی بھی ایمان لایا تھا. ایمان تو لایا تھا نا، حضور نے تو معاف کیا تھا نا، حضور نے تو چادر میں جگہ دی تھی نا. جس کو رسول اللہ امان دے دے، جس کو نبی امان دے دے، امتی کو حق کیا ہے اس کو امان سے باہر کرنے کا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس لیے مسلمانوں اپنی حیثیت میں رہو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے. جب عالم ربانی کی توہین کرنے والا کفر تک جاتا ہے، جو صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دے، یاد رکھنا اسٹیج پر کچھ بھی کہو، کمرے کی گفتگو تو اللہ سن رہا ہے، دلوں کا حال تو اللہ دیکھ رہا ہے. اس لیے ان کے لیے دلوں میں کینہ نہ رکھو، ان کے لیے دلوں میں عداوت نہ رکھو. مسلمانوں کیا بات ہے، اگر رسول اللہ اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن لے تو ہم اس نالین کو سر پہ رکھتے ہیں. آخر اونٹ کا چمڑا نہ دیکھا، کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی نسبت دیکھی. تو جب رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اونٹ کا چمڑا سر پہ رکھا جاتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اصحاب مصطفیٰ کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی، ان کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ لیکن ایک بات یہ بھی خیال رکھنا، ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے. لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا. ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے. ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کھل کر کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی. آج اگر محفل میں نعرہ حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں. اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں. میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے. ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا. بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو. فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے. تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے، اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے. علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق ہے. نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت. علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں.
بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے ہیں. جو گردش گھر کے اندر کر رہے ہیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں, اور جو گھر کے باہر کر رہے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں. حضور کی نسبت کا خیال کرو. آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں, مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی, بہت باتیں کی. ہم سب جگہ ہیں, عمل کے میدان میں نہیں, عمل سے کورے, زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. آئیے آج سے پہلے کچھ کیا, جو کیا سچی توبہ کریں, اللہ کی طرف پلٹیں, اللہ کی طرف واپس آئیں. یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے, جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے, لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے. آؤ توبہ کرو. آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے. یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے, حرمت والا, یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے, ماہ محرم شریف کے روزے. ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو. ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے. آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا. کوئی ٹائم نہیں لگے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف, بہت مختصر درود شریف ہے. اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا. 20 منٹ درود شریف پڑھو. اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو, خیرات دو. اور ایک بات آپ کو کہوں, اس کو بھی دھیان سے, کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کرو, وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا. 2 گروپ ہیں, ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے, ایک گروپ کہتا ہے ناجائز. جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے, نہ فرض کہتا ہے, نہ واجب کہتا ہے, نہ سنت کہتا ہے, نہیں کہتا نا. جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا, فرض نہیں کہہ سکے گا, واجب نہیں کہہ سکے گا. لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سادات کی خدمت, وہ جو مالدار نہیں ہیں, مستحق ہیں, یہ نہیں کہتا غریب ہیں, میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں, لیکن سادات جو مالدار نہیں ہیں, مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا. 2-3 باتیں سن لے, بات ختم کرتے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے, حج کا ارادہ تھا, اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے. پوری تیاری ہو گئی, ارادہ بن گیا حج کو جانا ہے. عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے, حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے. تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے, سید ہیں, میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں, میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں. تو انہوں نے کیا کیا, اس سال حج نہیں کریں گے, انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے. حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا, اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے. جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج, تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے. اسی فکر میں تھے, آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی, کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو
نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو. ایسے سادات ہیں میں نے کئی جگہ دیکھا, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی آٹو چلا رہا ہے, کوئی چائے بیچ رہا ہے, ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے, ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور, ترجیحات کی طرف غور کیجئے, جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف. بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں, آئیے اس حدیث کو بھی سنیں. کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا, ان کی خدمت کی, ان کی مدد کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی, مدد کی, نصرت کی, حمایت کی, محبت کی, آقا فرماتے ہیں مجھ پہ واجب ہے, لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا. یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ, سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو, اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے, لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے, لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے. اس لیے میری گزارش ہے, ہم نے اپنے پیسوں کو, روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر, بدعات پر. کیا خرافات ہے, کیا بدعات ہیں؟ اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے. جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں, وہ بھی کیا دلیل دی, فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟